اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في على جنة الخلد. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور آج بہت ایکسائٹیڈ بھی ہیں ماشاءاللہ سے سب. آج کیا کرنے جا رہے ہیں ہم سب؟ سبحان اللہ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے جس کی نعمت سے نیک کام مکمل ہوا کرتے ہیں. الحمدللہ کثیرہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آج وہ دن دکھایا جس کا ہم سب نے 6 ماہ پہلے اس سفر کا آغاز کیا تھا، اور اس انعام کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس قابل کیا کہ ہم خوشیوں کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر کے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس دن کو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور سبحان اللہ ریسنٹلی ہمیں غزہ کی طرف سے بھی خوشخبری ملی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی وہ خوشی کو ہمیشہ قائم دائم رکھیں، آمین. اور آج ہم اپنی اس خوشی کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ لائک ہر طرف خوشی خوشی والا سما ہے نا. ایسا ہی ہے ماشاء اللہ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کی برکتیں، اس محفل کی برکتیں آپ لوگوں کے گھروں میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے شوہر کی زندگیوں میں، آپ کی اولاد کی زندگیوں میں، آپ کی نسلوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ شامل کر دیا. آمین اللہم آمین. اس سارے سفر میں جو آپ لوگوں نے اخلاص دکھایا، سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ علم کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے، آپ کی سنسیئرٹی بہت ضروری ہے، آپ کی انٹینشنز کا پیور ہونا بہت ضروری ہے. تو جب تک نیتیں خالص رہتی ہیں تو اجر کا دریا بھی بہتا ہی رہتا ہے، رائٹ. اگر یعنی کہ ہماری نیت خالص ہے کسی کام کے لیے، اور اگر کوئی کام ہم ابھی کر نہیں پائے ہیں، یا ابھی ہم اس کو شروع نہیں کر پائے ہیں، اس کو پریکٹیکلی نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ہماری نیت خالص ہے اس کام کو کرنے کی، تو وہ سبحان اللہ ہمارا دین بڑا پیارا ہے، ہمارا اللہ بڑا پیارا ہے، اور اللہ نے بڑی آسانیاں کی ہم لوگوں کے لیے، تو اس چیز کا اجر ملتا رہتا ہے. اور اس سارے سفر کے دوران میں جو آپ سب نے اپنی نیتوں کا اخلاص دکھایا، سبحان اللہ، میں نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کی قدردانی کرنے والا ہے انشاءاللہ. ہم جو سیریز کر رہے تھے صحابہ، صحابیات اور تابعین کی زندگیوں سے جو ہم نے اپنی تربیت کے خزانے حاصل کیے ہیں، رائٹ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو صحابہ، صحابیات اور تابعین کی زندگیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، ایک بڑی پیاری بات ہے ان کی زندگیوں کے بارے میں کہ انہوں نے قرآن اور اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہی جوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے تو اپنے آپ کو پیش کیا ہی کیا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دین سیکھتے سیکھتے، دین کے ساتھ جڑتے جڑتے کہیں آپ اپنے رشتوں کو نہ بھول جائیں، انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کو نہ بھول جائیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ہستیاں ہیں اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ڈر ان کے دل میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ان کے دل میں ہے، اس کا نتیجہ ہی تھا کہ یہ اپنے معاشرے کے، اپنی کمیونٹی کے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اسلام کے بہترین انسان کہلائے، کیونکہ انہوں نے انسانی حقوق کو بہت زیادہ مد نظر رکھا.
ہر چیز میں ڈرتے ہی اس لیے تھے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت بھی اس لیے کیا کرتے تھے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو چونکہ جب ہم دین سے اکثر بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ صرف قرآن اور حدیث کافی ہے اور یہ درس و تدریس کافی ہے، تو ہم انسانی حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اس جذبات کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی بھی ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے اور ہم نے انسانی حقوق کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا ہے انشاءاللہ۔ خیر، جب ہم دین سے جڑتے ہیں تو ہماری ذات میں چند تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس سفر کے دوران میں مجھے آپ کی طرف سے بہت سارے میسیجز ریسیو ہوئے کہ جس کی بھی لائف میں جو بھی چینجنگس آ رہی تھی ماشاءاللہ سے، تو اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہوا کہ ہم جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کی ناراضگی کا ہمیں ڈر رہنے لگا، یعنی کہ ہم سے کوئی اور ناراض ہو رہے ہیں یا نہیں، کوئی انسان ناراض ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم حق بات کر رہے ہیں، تو اس پر صرف ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر رہنے لگا، اور یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ کنکلوژن آپ سب کے میسیجز کا میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جو آپ لوگوں نے اس سیریز سے سیکھا ماشاءاللہ سے۔ پھر بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر کام ہم اللہ کی رضا کی خاطر کرنے لگے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہم دوسروں کے رویوں سے بے نیاز ہو گئے ہیں، اور کوئی ہماری تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، رائٹ؟ ہم ہر حال میں شکر کرنے والے بن گئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ایک موٹیویشنل پارٹ جو تھا اس سیریز کا سٹارٹ میں، اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہماری زندگیوں کا اپنا بھی کوئی پرپز ہے، اور ہماری جان کی اپنی بھی کوئی ویلیو ہے، رائٹ؟ کیونکہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو پھر بھول جاتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا وہ یوز لیس نہیں ہیں بھئی، ہم مومن خواتین ہیں اور ہماری اپنی ویلیو ہے، رائٹ؟ انشاءاللہ۔ اور پھر جو میں کہوں گی یہ بات کہ اس سیریز میں جو ہم نے کتابیں پڑھی اور جن ہستیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، یا آپ کتابیں خود خرید کر ہم گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ہم سوشل میڈیا پر ان کو نکالتے ہیں تو بہت ساری ان کے بارے میں آپ کو چیزیں ملتی ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جاننے کے لیے ہماری زندگی میں استاد اور کتاب ہی کیوں ضروری ہے؟ تو استاد اور کتاب کا جو کردار ہے، تو میں کہتی ہوں میری پیاری بہنوں کہ کتاب تو چونکہ ایک علم ہے نا، اور استاد پھر اس علم کو زندگی میں اتارنے کا ہمیں ہنر سکھاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، رائٹ؟ اب اگر کسی نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو صرف وہ گوگل سے ڈاکٹر تو نہیں بن جائے گا، وہ پراپر اپنے ٹیچر سے سارا علم حاصل کرے گا، پھر اپنے پورے 5 سال لگائے گا، پھر وہ اپنے ہاؤس جاب کرے گا، پھر وہ سارا مزید علم حاصل کرے گا، پھر اس کو جا کے وہ ڈگری ملے گی کہ ہاں بھئی یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے۔ تو صرف قرآن اور حدیث کے لیے پھر ہم کیوں ایسے ریلائی کر لیتے ہیں کہ ہم صرف گھروں میں بیٹھے ہی سب کچھ کر لیں گے، ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ؟ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں مثال دیتی ہوں کہ اگر ہم نے کوئی میڈیسن خریدنی ہے تو ہم خود بھی خرید سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ ہم نے اس میڈیسن کو کتنا، کس وقت اور کیسے استعمال کرنا ہے، رائٹ؟ تو بالکل اسی طرح سے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں استاد کے ساتھ ساتھ کتاب، یہ دونوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے ہی علم کے سفر میں استاد کی رہنمائی بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے، اور اسی لیے قرآن کو سیکھنے کے لیے بھی ٹیچرز کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم اکیلے قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں تو کبھی کبھار ہمیں چیزوں کو ہم مس انڈرسٹینڈنگ میں ہم صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ خیر، تو جب آپ میں سے بہت ساری ماشاءاللہ سے ینگ بچیاں تھیں، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ سے، پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ میں سے سبحان اللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، فارماسسٹ ہیں ماشاءاللہ، تو مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ یہ سیریز کو پڑھنے والی صرف عام خواتین نہیں تھیں، بلکہ آپ لوگوں کے اپنے اپنے ایک پروفیشن بھی تھے، اور آپ اپنی جابس بھی کرنے والی ہیں، آپ بڑی بیزی خواتین ہیں، اس کے باوجود آپ دین سے جڑی ہیں، تو یہ میرے لیے بھی ایک بڑے آنر کی بات ہے، سبحان اللہ، کہ ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے لوگ میرے ساتھ جڑے، اور پھر بہت ساری کالج اور یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹس تھیں ماشاءاللہ سے۔ تو میں آپ سے ایک بات ایک ریمائنڈر کے طور پہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں سے بہت ساری جو مسلم بچیاں ہوتی ہیں نا، جب وہ دین کے ساتھ جڑتی ہیں اور جب وہ دین سیکھنے لگتی ہیں تو پھر سم وہ سوچتی ہیں کہ جو آج کل کا ایک ویسٹرن ماڈل ہمارے سامنے آ گیا ہے، جو بیوٹی کو جو ہے نا وہ ڈیفائن کرتا ہے، یا آج کل کا جو فیشن ہے، یا جو سوشل فریڈم ہے ہمارے سامنے، ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ ہم دین کو بہت زیادہ سیکھنا شروع ہو گئے تو ہم اب اس میں فکس نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی میں فکس نہیں ہو پا رہے ہیں، یعنی کہ جو میرے فرینڈ سرکل ہے میں اس کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہوں، کیونکہ میری پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں، میری چوائسیز چینج ہو گئی ہیں، اور ڈیفینیٹلی
کہ میرا ایک سوچنے کا انداز، میرا ویژن چینج ہو گیا. تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات پھر جب ہم حجاب کرنے لگتے ہیں، ہم پردہ کر رہے ہیں، میں اپنے لباس کو بڑا سوچ سمجھ کے پہن رہی ہوں، اور میں کسی پبلک پلیس پہ ہوں اور میں نماز پڑھ رہی ہوں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ لائک مجھے کسی کی کیئر نہیں ہے، کوئی میرے بارے میں کیا بات کہے گا، یا سم ہاؤ کچھ سرٹن سوشل ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ مجھے وی ہیو ٹو سے نو ٹو دیم، رائٹ. تو پھر جب ہم یہ چیزیں کرنے لگتے ہیں نا، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید اپنے معاشرے سے تھوڑا ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، اور لوگ ہمیں سر سے پاؤں تک ایسے دیکھتے ہیں کہ شاید ہم کو یہ عجوبہ بن گئے. لیکن اس میں ہم نے خود کو کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا ہے. ہمیشہ اپنی یہ بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ اس لیکچر کی اس بات کو کہ یور ورتھ از نوٹ ڈیفائنڈ بائی ٹرینڈس، رائٹ. کہ کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے تو آپ اپنی ذات کو، اپنی ورتھ کو اس کے اکارڈنگ چلانا شروع کر دیں، رائٹ. جو ٹرینڈ چل رہا ہے، کوئی آپ کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے اور آپ ناچتے جا رہے ہیں، جیسے کپڑے معاشرہ پہن رہے ہیں آپ ویسے پہنتے جا رہے ہیں، آپ پر سوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، جیسے کھانے لوگ کھا رہے ہیں ہم ویسے کھانا شروع کر دیں، اور جیسے لوگ برانڈس پہن رہے ہیں ہم بھی ویسے برانڈس پہننا شروع کر دیں، رائٹ. نہیں، یو آر مسلم وومین اینڈ یور ورتھ شوڈ بی بائی لائک تقویٰ، رائٹ. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہماری اپیرنس سے یا ہماری شہرت سے ہمیں جج نہیں کرتا کہ کس کے کتنے فالوورز تھے، کون کتنے برانڈس پہنتا ہے، کس کا گھر کتنا بڑا ہے، اور کس کے گھر کے باہر کتنی برانڈڈ کاریں کھڑی ہیں. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو اور ہمارے اعمال کو دیکھ کے ہمیں پہچانتا ہے، رائٹ. تو ہم نے اپنے اعمال اور دلوں کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی اس سفر کے دوران. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. ایک چھوٹی سی ایک فائنل ایڈوائس کروں گی، آپ سب میری مسلم بہنیں ماشاء اللہ سے، یس سسٹر فوزیہ دل پراؤڈ ٹو بی اے مسلم وومن الحمد للہ کثیرہ. ہمیشہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ ہم یہاں پر اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم دنیاوی چیزوں میں بلینڈ ہو جائیں، رائٹ. ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم یہاں پر اسٹینڈ آؤٹ کر سکیں. اینڈ یو کیری یور لائٹ لیگیسی اینڈ لا الہ الا اللہ ان یور ہارٹ. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دلوں میں یہ نور پیدا کیا، لا الہ الا اللہ کی ہمیں سینس دی ہے، تو پھر ہم نے دنیا کو اتنی پرمیشن نہیں دینی کہ وہ ہماری لائٹ، اس لائٹ کی روشنی کو ڈم کر دیں، رائٹ. ہم نے کسی کو اتنی پرمیشن نہیں دینی. اگر کوئی سوشل میڈیا پر کوئی فیشن چل رہا ہے تو کیا میری ذات کو اتنی کمزور ہے کہ میں اس فیشن کو دیکھتے ہی اپنی اس جو میرے اندر ایک نور ہے، میرے اندر جو ایک روشنی ہے، لا الہ الا اللہ کی جو میرے اندر ایک پہچان ہے، میں اس کو کم کر دوں؟ کیا میرے اللہ کے ساتھ اتنا پیار کمزور ہے کہ میں کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کر لوں گی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے اللہ کو اور اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے یا نہیں؟ تو ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، رائٹ. تو ایٹ دی اینڈ میں دوبارہ سے آپ کو ریمائنڈر دوں گی کہ آپ مومن عورتیں ہیں اور آپ بہت قیمتی ہیں ماشاء اللہ سے، اور آپ لوگوں نے اس سیریز میں پروو کر دیا کہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اپنی جابس بھی کی ہیں، آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھا ہے، پھر جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہوئے اپنے سسرال کو بھی دیکھا، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھا، اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو دیکھا، اور ساتھ میں جس طریقے سے آپ سب نے ہوم ورکس کیے ہیں، سبحان اللہ. لائک آئی اپریشیٹ یو، لائک میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو کس طرح سے اپریشیٹ کروں. سبحان اللہ، اتنی ڈیڈیکیشن آپ لوگوں نے دکھائی ہے، اور یہ میموریز ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ویری فرسٹ ڈے جب ہم نے یہ سفر سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو آپ اپنے نوٹس وغیرہ بنا رہی ہیں، یہ آپ کی ایک بڑی پیاری میموری بن رہی ہے، اور انشاءاللہ جب ٹائم گزر جائے گا اور پھر آپ انہی اپنی نوٹ بکس کو کھولیں گے تو آپ اس کو مس کریں گے، آپ اس کو یاد کریں گے. تو سبحان اللہ وہ وقت بھی آ گیا. خیر، تو آپ سب ریڈی ہیں اپنی گریجویشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے؟ یس، الحمد للہ، آئی ایم آلسو ایکسائٹیڈ. الحمد للہ. تو یہاں پر میں آپ سب کو، کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں ہماری اور کچھ اسٹوڈنٹس کے ریلیٹیوز بھی آئے ہیں، ابھی میں آپ سب کو یہاں پر ویلکم کہتی ہوں. سبحان اللہ. ٹوڈے وی آر ہیئر ٹو سیلیبریٹ دا کمپلیشن آف اے بیوٹیفل جرنی تھرو دا انسپائرنگ لائفس آف دا صحابہ، صحابیات اینڈ تابعین. ہر ہفتے ہماری یہ ایک کلاس ہوتی رہی، اور ہر ہفتے ہم نے ایک نئی ہستی کے بارے میں سیکھا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے فٹ اسٹیپس کو فالو کریں، اور ہم نے ان کے کریج، فیتھ اور ڈیووشن کے بارے میں ہم سیکھتے رہے. سبحان اللہ. And now today you all stand as graduates of this blessed series. So congratulations once again to all of you. اور آپ سب نے بہت ڈیڈیکیشن دکھائی،
اور بہت آپ سب کے بہت پیارے پیارے مجھے ریفلیکشن ملتے رہے، اور انشاءاللہ آگے ہم اپنی بہنوں کے کچھ ریفلیکشن لیں گے بھی انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کا جو اخلاص اس سیریز کے ساتھ تھا، ایکچولی جو آج ہم اس سکسیس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ آپ سب کی ڈیڈیکیشن کا نتیجہ تھا. کیونکہ میں اس کو کہتی ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک ٹیچر وہ آگ جلانے والا ہے، اور آگ وہ کیسے جلائے گا جب اس کے پاس لکڑیاں نہیں ہوں گی، رائٹ؟ اور وہ لکڑیاں لانے والے اسٹوڈنٹس ہی ہیں. تو میں یہاں پر کہتی ہوں کہ جو لکڑیاں ہیں نا اسٹوڈنٹس کی، وہ ان کا پیشن ہے. اور جو آگ جلنی ہے، جو ٹیچر نے آگ لگانی ہے اس کو، اور جو روشنی آگے ہونی ہے، وہ ان کی گروتھ ہے جو مل کر ہوتی ہے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی، اور پھر اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہماری معاشرے کی گروتھ ہوتی ہے. تو یہ کام یعنی کہ دو طرفہ ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا. اگر میں بہت زیادہ اپنا پیشن لے کر آتی لیکن آپ لوگوں کی طرف سے مجھے آؤٹ پٹ نہ ملتا، تو یہ آج کے دن میں یہ کامیابی نہ ہم دیکھتے ہیں. یا آپ لوگ بہت سیکھنے والے ہوتے ہیں اور ایک ٹیچر اگر اچھا نہ ملے تو پھر وہ بھی بڑی بیڈ لک ہوتی ہے. لیکن سبحان اللہ، یہاں پر ہم سب نے مل کر ایک دوسرے سے سیکھا اور ایک دوسرے کو سکھایا، اور آج ہم اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. So may Allah make the knowledge we gain a light in our hearts and a guide in our lives. Ameen. Allahumma ameen. So let's begin this graduation day by thanking Allah subhanahu wa ta'ala جس نے ہمیں اتنی قابلیت دی کہ ہم اس بیسٹ جنریشن کو پڑھ سکیں اور ان سے سیکھ سکیں، ان کی ویلیو سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. سو یہاں پر کچھ اناؤنسمنٹس ہوں گی جو آپ لوگوں کی اکنالجمنٹ کے بارے میں اور آپ کے ریوارڈس کے بارے میں ہوں گی. الحمدللہ جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہوں گے جنہوں نے ہماری سیریز کو فالو کیا اور یوٹیوب کے اوپر، اور اس کے علاوہ زوم پر لائیو آئے، اور وہ سب اسٹوڈنٹس السابقون الاولون میں شامل ہوئے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی ان ساری کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. اس کے علاوہ جو اسپیشل کیش پرائزز آئیں گے ان لوگوں کے لیے جو ایکسٹرا مائل گئے ہیں، رائٹ؟ اور ایکسٹرا مائل جانے والے کون تھے؟ جنہوں نے اپنے نوٹس کمپلیٹ کیے، جنہوں نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی، قرآن جار بنایا ماشاءاللہ سے، اور پھر اپنے ہوم ورک کمپلیٹ کیے. اور آپ کے ہوم ورک ماشاءاللہ بہت پیاری میموری ہیں، اور آپ نے یقین جانے اتنا خوبصورت لکھا. اور اکثر میں جب اس کو زیادہ غور سے پڑھتی تھی اور میں دیتی تھی، کیونکہ بہت سارے پیجز تھے اور بہت سارا آپ لوگوں نے لکھا، تو میری دعا ہے کہ وہ ایک ایک حرف آپ کے لیے جو ہے نا وہ آپ کے نامہ اعمال میں، نیک نامہ اعمال میں نا وزن کے طور پر آپ کے سامنے آئے انشاءاللہ. اور جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ اتنا وزن میرے نیک اعمال میں کس چیز کا تھا، تو پتہ چلے کہ جو اتنا سارا کچھ اپنی سنسیئرٹی کے ساتھ اور اللہ کا چہرہ پانے کے لیے جو اتنا لکھا تھا اور اتنا وقت لگایا تھا، وہ سارا جو وزن کے طور پر تمہارے نیکیوں کے نام اعمال میں شامل ہے انشاءاللہ. اور پھر صحیح والی مبارکباد تو ہم تب ایک دوسرے کو دیں گے. لیکن میں کہتی جاؤں کہ یہ جو سرٹیفکیٹس ہیں، یہ جو کیش پرائزز ہیں، دے آر اونلی آپ اسمال سورس آف موٹیویشن، رائٹ؟ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کے سارے جو یہ سرٹیفکیٹس ہیں اور آپ لوگوں نے جو نوٹس بنائے ہیں، آپ لوگوں کی جو لرننگ تھی، جو سارا ہارڈ ورک تھا، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کی جو سی وی ہے اس میں شامل کر دیں. اور اصل سرٹیفکیٹ تو ہمیں جنت الفردوس میں جانے کے لیے چاہیے. یہ تو ایک دنیاوی چیز ہے، اور جب ہم نہیں ہوں گے تو ان سرٹیفکیٹس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہوگی اور ان چیزوں کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہوگی. تو اصل جو ہمیں داخلہ چاہیے، جو ہمیں ایڈمیشن چاہیے ایکچولی سرٹیفکیٹس کے ساتھ، وہ ہمیں جنت الفردوس کا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ساری کاوشوں کو ہماری آخرت کی سی وی میں شامل کر دیں، اور پھر ایک وقت ہے کہ انشاءاللہ ہم سب جنت الفردوس کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں. ہماری اناؤنسمنٹ پھر وہاں پر ہو، right? تو انشاءاللہ may Allah bless your efforts, make this knowledge a light for you in this world and the hereafter. آمین اللہم آمین. کچھ یہاں پر تصویریں ہیں بڑی پیاری پیاری ہمارے گروپ سے، چونکہ ایکٹیویٹیز کے، اور اس کے اندر کچھ بہنوں نے شیئر کی ہیں. اپنا میٹھا انہوں نے بنایا تھا جب ہمارے لاسٹ لیکچر ہوا، اور انہوں نے اپنی اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا. اور اس چیز کا پروو ہے کہ اس سیریز سے تعلق رکھنے والی بہنیں بارڈرز کے پار بہت دور دور ملکوں سے تعلق رکھنے والی تھیں. انڈیا سے تھیں، پاکستان سے تھیں، USA سے تھے، فرانس سے تھیں، جرمنی سے تھیں، بہت سارے کنٹریز سے تھیں. لیکن اپنی خوشیوں کو ہم نے آپس میں ایسے سیلیبریٹ کیا اور بہت پیارا لگا، بہت اچھا لگا. اور اس چیز نے بھی پروو کیا کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بھی بنانے والی خواتین ہیں، رائٹ؟ نہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف جاب کرتے ہیں، ہمیں کھانا نہیں بنانا آتا، یا ہم صرف بچوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس ہمیں کچھ اور کرنا نہیں آتا. لیکن میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی ہیں. کبھی اپنے آپ کو فور گرانٹیڈ مت لیجیے گا، آپ ہر لحاظ سے بہت قیمتی ہیں. تو اتنے پیارے پیارے کھانے اور میٹھے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے. یہ سسٹر نبیلہ نثار نے چاکلیٹ کیک کاٹا خوشی میں، اور پھر
مٹھائی، اور پھر اتنی پیاری انہوں نے جو آیات لکھی ہوئی تھی وہ ساری قرآن جار میں ڈالی، سبحان اللہ. تو مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا. یہ سسٹر شازیہ سعید ہیں، انہوں نے میٹھا بنا کے ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. سسٹر ربینہ ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں یہ میٹھا بنایا. اور بھئی تو میرے منہ میں تو پانی آ رہا تھا، اتنے مزے مزے کی چیزیں آپ سب کی دیکھ کے ماشاء اللہ سے. اور ایکچولی یہ میٹھے کی تصویروں سے آپ لوگوں کی خوشی بھی جھلک رہی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ سب نے شیئر کی تھی. سسٹر آفرین نے انڈیا سے یہ میٹھا بنا کے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا ماشاء اللہ سے. اور سسٹر شاہدہ خان نے یہ بنایا فلودہ آئی تھنک سو. بس جو بھی ابھی بہت پیارے پیارے میٹھے مزے کے تھے. سسٹر لائبہ حنیف نے یہ آئس کریم کھا رہی ہیں. اور سسٹر شمع احمد نے پھر بنا کے میٹھا شیئر کیا ہم سب کے ساتھ. سسٹر افسانہ نے یہ حلوہ سا بنایا ہوا بہت پیارا. سسٹر ہاجرہ نے میٹھا بنایا. سسٹر آسیہ سلیمان نے ماشاء اللہ سے، اور سنت کے مطابق بھی میٹھے میں کھجور بھی ہے سبحان اللہ. اور سسٹر شائستہ صالح نے ماشاء اللہ جلیبیاں بنائی ہیں، اور ساتھ میں شاید سوئیاں یا اور سسٹر شائستہ کریم نے میٹھا بنایا. عظمیٰ علی نے سب سے پہلے کلاس میں شیئر کیا تھا یہ میٹھا کیک بنا کے سبحان اللہ. تو یہ ایک چھوٹی سی خوشی تھی، ہم سب نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی، اور انشاءاللہ یہ بہترین میموری کے طور پر ہماری یادوں میں رہے گی. اب باری ہے کہ آپ لوگوں کے نام اناؤنس کرنے کی. سب سے پہلے جن لوگوں کو میں سلوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں وہ تقریباً ٹوٹل جو ہیں ہماری آج اسٹوڈنٹس جو ہیں جو اس سیریز سے گریجویٹ ہو رہی ہیں وہ آلموسٹ لائک دے آر 89 راؤنڈ اباؤٹ ماشاء اللہ. ان میں سے سب سے پہلے جو 15 بچیاں ہیں یہ وہ بچیاں ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آنکھوں کی نگاہ نہیں دی لیکن ان کے پاس دل کی نگاہ ہے. تو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، آپ نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، لیکن میری طرف سے یہ ایک چھوٹی سی آپ کے لیے اپریسیشن ہے کہ یو گرلس ہیو پروو دیٹ یو کین ڈو اینی تھنگ ود دا ہیلپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماشاء اللہ. تو آپ بڑے امیزنگ ہو. کبھی بھی اپنے آپ کو فور گرانٹڈ مت لیجیے گا کہ ہم تو دیکھ نہیں سکتے تو ہم فلاں کام کیسے کریں گے. آپ لوگوں نے یہ سیریز کر کے بتا دیا سبحان اللہ کہ یو کین ڈو اینی تھنگ. اور ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحج میں آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں نا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے تو دل اندھے ہیں جو سینوں میں رکھ دیے گئے ہیں. تو قرآن ایکچولی اندھا ان کو کہہ رہا ہے جن کے دل اندھے ہو گئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کے پاس آنکھوں کی نگاہ نہیں ہے اور آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی ہیں لیکن آپ کے پاس دل کی نگاہ ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، اپنی زندگی میں بہت آگے جا سکتی ہیں انشاءاللہ. اور پھر ان بچیوں کو جنہوں نے لیڈ کیا ان کے ٹیچرز کا میرے ساتھ یہ بتانا تھا کہ چونکہ یہ انہوں نے ہوم ورک لکھ کے نہیں کیے لیکن سن کے ماشاءاللہ ان کی میموری اتنی اچھی ہے کہ وہ صرف ان کے سامنے ہنٹ کے طور پر کوئی کسی بھی ایک پرسنالٹی کا جو ہم نے پڑھی سیریز میں کوئی نام لیتے ہیں اور یہ بچیاں فوراً ساری سٹوریز بتا دیتی ہیں اور ان کے نیمز میں ان کی سٹوریز میں کسی بھی طرح سے کچھ مکس اپ نہیں کرتی ہیں ماشاءاللہ سے. تو میری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے، باقی سب آپ کی کلاس فیلوز کی طرف سے جو اس سیریز میں آپ کی فرینڈز ہیں ان سب کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد. میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ میں ان کے نیم اناؤنس کروں اور ان سب کو سرٹیفکیٹ بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ سے اور ہماری طرف سے کیش پرائزز بھی دیے گئے ہیں اور ان کی ایک اسپیشل سیریمنی بھی کی جا رہی ہے جو ہمارے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو شیئر کی جائے گی. ہو سکے تو میں آپ کے ساتھ گروپس میں بھی ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ. ان بچیوں کے نام ہیں مہوش شبیر، صدف بی بی، نشیلا بی بی، ثنا بی بی، گلناز امجد، بشرا اسد، اریبہ بی بی، زار فاطمہ، زہرا عتیق، مہنور، کلثوم ارشد، ہینا بی بی، ادیبہ مسعود، مسفارہ ندیم، اسوا ندیم ماشاءاللہ سے. تو آپ بڑی پیاری بچیاں ہو ماشاءاللہ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ڈھیر خوشیاں دے اور ڈھیر ترقیاں کرو اور تم لوگ بہت آگے جاؤ گی انشاءاللہ. میری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اگر کبھی میں پاکستان آؤں گی تو میں آپ سب سے ضرور ملنا چاہوں گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو آگے ہمارے پاس بچیاں ماشاءاللہ سے وہ جن کے ابھی میں پہلے نام لوں گی وہ سرٹیفکیٹ ہولڈرز ہیں ماشاءاللہ سے اور کیش پرائزز ونرز ہیں جنہوں نے اپنی ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں، ہوم ورک کیے ماشاءاللہ سے. اور ان کے نام ہے جی ہینا خالد، عطیہ مظہر، غوثیہ بی بی، سائمہ بی بی، ثنا تنویر، نوشین اختر، فائزہ کنول، ثنا ظہور، سعدیہ رئیس، سائمہ نورین، نزیبان کامران، نورین اختر، عائشہ اسلم، رحیلہ امرین، سمیہ رفیق، سحری شوکت، آمنہ مشتاق، صوبیہ شاہین، اقرا سلطان، سمیرہ، مسرت بی بی، زکریہ بی بی، راحیلہ صبیر، شگفتہ عارف، ثنا نور، سبیحہ مسعود، زبیدہ بی بی،
سائمہ بی بی، فرزانہ بی بی، فراناز، ماہرہ فیاض، شبنم شہزاد، سائمہ صدیق، عائشہ مسکین، مہوش بی بی، سدرا ادریس، نورین اختر، فائزہ، اقرا یونس، اندلیب، شمائلہ بی بی، روحیلہ پروین، شگفتہ بی بی، انم ظہور، انیسہ اشرف، احرش خالد، نتاشا پرویز، ایزا طارق، افسانہ عثمان، آفرین عثمان، یاسمین خاتون، اونیزہ صدیق، حمیرہ حبیب، شاہدہ خان، شائستہ صالح، نبیلہ نثار، عظمی علی، ختمیہ خان، شمع علی احمد، شمائلہ خاتون، اریبہ حنیف، شازیہ سعید، اقصیٰ اکرم، لائبہ حنیف، فاطمہ بطول، عنایہ سعدیہ اینڈ شائستہ کریم، فوزیہ عدیل، ثنا منصور، ثنا گل، رمشا حسین، آمینہ رفیق، آسیہ سلیمان، نجمہ حنیف۔ یہ جو بچیاں اینڈ پہ ہیں یہ ساری صرف سرٹیفکیٹ ہولڈرز ہیں جنہوں نے زوم پر یا یوٹیوب کے تھرو ہمیں فالو کیا 6 منتھس کے لیے۔ یہ جو بچیاں ماشاءاللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی علم میں اضافہ کریں، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اب آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے کچھ ریفلیکشنز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے اس سیریز سے کیا سیکھا، اور ضرور سنیے کیونکہ جب کوئی بولتا ہے اور ہم اس کو سنتے ہیں، اگر ہم اچھے لسنر ہیں تو پھر ہمیں دوسرے کی باتوں سے ضرور چھپے ہوئے خزانے ملتے ہیں، اور ان کی آوازوں سے ان کی آپ خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور ان کا صرف 1-2 منٹ کا ریفلیکشن ہے، لیکن آپ سب ان کو اپریشیٹ کریں۔ انہوں نے 6 ماہ اس کو سنا، اس کو سمجھا، پھر اس کو لکھا، تو ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کریں۔ اپنی کامیابی کو، اپنی اچیومنٹ کو تو ہر کوئی سیلیبریٹ کر لیتا ہے، لیکن ہم دوسروں کی اچیومنٹس کو، دوسروں کی سیلیبریشن، دوسروں کی جو سکسیس ہے اس سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے اور سنت بھی ہے، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا، رائٹ؟ تو چلیں ہم ان کو سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر صبا، امید کرتی ہوں آپ صحت و ایمان کے بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ میرا نام ہاجرہ ہے، میں پاکستان سے ہوں۔ میں اس سیریز کے ساتھ پچھلے 6 مہینے سے منسلک ہوں الحمدللہ کثیرہ۔ اس سیریز سے میں نے یہ سیکھا کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا، نیت کی درستگی اور خلوص بہت ضروری ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جن کے لیے ان صحابہ، صحابیات اور تابعین نے اپنے مالوں، جانوں اور خاندانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے تن من دھن کو قربان کر دیا۔ اب ہمارا بھی یہی قصد ہے، یہی ارادہ ہے، دل سے ارادہ ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیغام کو خلوصی جذبہ کے ساتھ، خلوصی نیت سے، کسی بھی ڈر اور کسی بھی خوف کے بغیر عام کر دیں، تاکہ حق قائم ہو اور باطل مٹ سکے انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو مجھے تمام صحابہ کرام کی سٹوری نے بہت زیادہ انسپائر کیا، لیکن جس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا وہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، کہ کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکے جسم، سانولے رنگ اور چھوٹے قد کے مالک تھے۔ لوگ ان پر ہنستے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں فرمان تھا کہ یہ اللہ کے نزدیک ان کے جو اور پتلی ٹانگیں ہیں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ اور جب ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے درخت پر چڑھے تو ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر لوگ ہنسنے لگے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبداللہ بن مسعود کی ان پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہو، حالانکہ قیامت کے دن میزان عدل میں کوہ احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت حباب بن الارت کی سٹوری نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ جب کفار مکہ انہیں سخت گرمی کے موسم میں میدان میں لے جاتے، ان کے کپڑے اتار دیتے، لوہے کی درع پہنا دیتے اور پینے کا پانی بند کر دیتے اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ چھوڑی۔ تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر دل سے، خلوصی دل سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ جو سیریز رہا 6 مہینوں کا، یہ بہت زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والا
सीरीज़ है, तो इसके एपिसोड्स को मिस ना करें और इस पर तहे दिल से अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहिदा ख़ान इंडिया से। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है। उस पाक परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ये सीरीज़ हमारे लिए बेहद मुफीद साबित हुई। अल्लाह के शुक्र के बाद मैं इस सीरीज़ को चलाने वाली हमारी सबा सिस्टर का बेहद शुक्रिया अदा करूँगी, और सबा सिस्टर की सीरीज़ का तारुफ कराने वाली शाइस्ता सिस्टर का भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला दोनों बहनों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए और हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह ये सीरीज़ बहुत ही अहसन तरीक़े से पाए तकमील तक पहुँची और ये वक्त कैसे बीत गया हमें मालूम ही ना हुआ। सबा सिस्टर ने बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीक़े से इस सीरीज़ का आगाज़ और इख्तिताम किया। आगाज़ 5 अप्रैल से हुआ और इख्तिताम 4 अक्टूबर को हो गया। पहले लेक्चर में सबा सिस्टर ने हमें इस सीरीज़ को ज्वाइन करने की वजूहात समझाई। हर लेक्चर एक सबक आमोज़ लेक्चर था। हर लेक्चर में कुछ न कुछ सबक हमारे लिए मौजूद थी और सबा सिस्टर के अंदाज़े बयां तो हमें पूरी तरह से उस दौर का सैर करा देता था और होमवर्क करते वक्त ऐसा लगता था कि सबा सिस्टर के हर लफ्ज़ को कापी पर उतार दें। पहला लेक्चर सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, जिसमें हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या है, जिसमें उन्होंने अपनी शहादत से पहले 2 रकअत नमाज अदा करने की इजाज़त मांगी। सुबहान अल्लाह। यानी हम गौर कर सकते हैं, एक ईमान का जज्बा, एक ईमान मतलब देख सकते हैं कि मौत का वक्त है, शहादत का वक्त है, मारने के लोग खड़े हैं और वो क्या चाह रहे हैं, 2 रकअत नमाज पढ़ने की इजाज़त। और हम अपनी नमाज से किस तरह बेपरवाही बरतते हैं, अपनी नमाज से गाफिल पड़े हैं। नमाज का वक्त हो जाता है और हम दुनियाई कामों में उलझे रह जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें वक्त पर नमाज अदा करने और इस सीरीज़ से भरपूर फ़ायदा उठाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों ने इस सीरीज़ को नहीं किया है, इनके लिए भी मेरी सलाह है कि ये यूट्यूब पर मौजूद है, आप सुने और हो सके तो होमवर्क की शक्ल में अपने पास तैयार कर लें। वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यास्मीन, मैं इंडिया से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीरीज़ से हमें सुन्नतों को किस तरह अपनी ज़िंदगी में अमली नमूना बनाना चाहिए और उस पर अमल पैरा होना चाहिए, वो सीखने को मिलता है। और हम सबको सहाबा और सहाबियात के वाक़यात को वक्तन बवक्तन पढ़ते रहना चाहिए ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो सके, हमें सही रास्ते पर चलने का तरीका मिल सके। हम सबको आतिका बिन्त ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा सब्र तहम्मुल से ज़िंदगी गुजारने का सबक मिलता है कि उन्होंने अपने हयात में बहुत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हुई और दीगरों शौहरों के इंतकाल पर उन्होंने सब्र किया। तो हमें भी ज़िंदगी के मुश्किलात और आजमाइशों पर सब्र से काम लेना चाहिए और मुसलसल अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें सब्र और इस्तिकामत पर कायम रखे, क्योंकि दुआ कभी भी रायगा नहीं जाती। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. I am Uzmali from Pakistan. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि आज हम बहुत सारी खूबसूरत पर्सनालिटीज़ के बारे में जानते हैं। और वो हदीस मुबारक है कि जिसने बंदे का शुक्र नहीं अदा किया तो उसने अपने रब का भी शुक्र अदा नहीं किया। तो स्वीट सिस्टर सबा अली, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी ढेरों ढेर काविशों की वजह से आज हम इस काबिल हुए हैं कि आज हम इन प्यारी हस्तियों के बारे में जानते हैं। हम इनके नामों से तो वाकिफ़ थे, लेकिन डीप रूटेड हम उनकी लाइफ्स के बारे में नहीं जानते थे। और अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया और
ایک کسی پرسنالٹی کو سلیکٹ کرنا تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می، لیکن ایک تو کچھ باتیں تھیں جو میں نے کہا میں آپ شیئر کروں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں نے جو حدیث پڑھی ہوئی تھی نا کہ 14ویں رات تھی اور چاند نکلا ہوا تھا اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، تو واللہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے زیادہ خوبصورت پایا۔ تو یہ اتنی مجھے پیاری حدیث لگتی تھی نا، تو میرے دماغ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا امیج بھی ایسے تھا کہ وہ بھی بہت خوبصورت ہوں گے، جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے نریش کی نا، ڈسکرائب کیا اس بیوٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بڑا ہی مجھے مزہ آتا تھا۔ تو مجھے لگتا تھا یہ بھی بہت خوبصورت ہوں گے، لیکن پتہ چلا کہ اپیرنٹلی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں تھی اور کوئی بہت زیادہ دکھنے میں خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان کی پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ دیکھیں میں نے اس حدیث کو پڑھا تو میرے دماغ میں ان کا ایک خوبصورت امیج بنا، کیونکہ وہ تقویٰ کی بیسس پہ ان لوگوں کی پرسنالٹیز ہی ایسی تھی کہ ان کے امیجز ہمارے دماغوں میں خوبصورت ہی بنتے ہیں، بھلے وہ دیکھنے میں کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح ہند بن عتبہ کا جب انہوں نے لیکچر دیا تو مجھے ہند بن عتبہ جو ہے نا، کیونکہ انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا نا، تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا تھا کہ، لیکن جب یہ پڑھا تو ان کی پرسنالٹی سے بھی مجھے محبت ہوئی۔ میں نے کہا جو بھی اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت دی، تو پھر میرے دل میں بھی ان کی عقیدت ہو گئی۔ تو اسی طرح ایک صحابہ کا ذکر کرنے بیٹھے تو ٹائم بہت ہو جائے گا، لیکن اللہ کا بہت کرم ہے، اور اس سے سبا دوبارہ آپ کا شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ان پرسنالٹیز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت زینب بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، وہ بھی بہت خوبصورت باتیں تھیں، بہت خوبصورت باتیں کرنے بیٹھے تو بہت لمبی ہو جائیں گی، اس لیے بس اسی پہ میں ختم کرتی ہوں کہ شکریہ پہ ختم کرتی ہوں کہ آپ کو اس کا اجر جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں ہی ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ممبرز ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ میرا نام شائستہ صالح ہے اور میں انڈیا سے ہوں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کثیرا۔ آج ہمارا صحابہ اور صحابیات اور تابعین کا گریجویشن ڈے ہے۔ آنکھیں نم ہیں لیکن دل بھی خوش ہے کہ ہم نے ان تھوڑے سے وقت میں اتنی پیاری پیاری ہستی کے بارے میں جانا۔ ہمارا سفر رمضان کے بعد شروع ہوا تھا اور 6 ماہ کے بعد آج اختتام پذیر ہے۔ ان 6 مہینوں میں جو سسٹر صبا نے وما توفیقی الا باللہ ہمیں 25 صحابہ صحابیات اور تابعین کی جو تعلیم دی وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا، کیونکہ ایسے تو بے شمار صحابہ اور صحابیات اور تابعین کا عملی نمونہ اور ان کا کردار بہت ساری کتابوں میں ملیں گی، لیکن ہم ان تھوڑے سے وقت میں 25 شخصیت کے بارے میں جانا، اور ان میں سے ہم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ایمن، ام الفضل، اور آخر میں جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھایا، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن سلام، غرض کی ساری شخصیت، ساری ہستی سے ہمیں ایمان کی مضبوطی، صبر، شکر اور تقوی جیسی مثالیں تھیں۔ ان کا یہ لیسن ہماری زندگی کے لیے، ہماری طرز زندگی کے لیے تھا کہ اب ہم ان کے بارے میں جان لیا، ہم نے ان کے بارے میں اب جان لیا، گویا کہ یہ ہمیں سکھا گئے کہ ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے بغیر مایوس اخلاق۔ آخری لیکچر میں سب سے بڑی بات کہ اخلاق کا مظاہرہ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہا کرو، اخلاق سکھا گئے۔ اور ہمیں یہ زندگی بغیر غفلت، نا امیدی سے، ہمیں اب جگنے اور جاگنے کی ضرورت ہے، جگنے اور جگانے کی ضرورت ہے۔ یہ علم اپنے تک محدود نہیں بلکہ آگے اشاعت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بھی اعلیٰ ہستی، اعلیٰ شخصیت کے بارے میں نے جانا، ساری خوبیاں، ان سب کی ساری خوبیاں ہم سب کے اندر آ جائے، آمین، اور آخرت میں ان سب کا ساتھی نصیب ہو۔
अल्लाह सुब्हाना ताला उन तमाम सहाबा सहाबियात और ताबीन पर अपनी रहमत की बरखा बरसाए, आमीन। आखिर में मैं ये कहूँगी कि आप सिस्टर सबा इसे आगे भी लेकर चलें और सीरीज़ 2 भी चलाएं इंशाअल्लाह ताला। और लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप इस इस्लाम दीन स्कूल को फॉलो करें और तमाम सहाबा सहाबियात और ताबीन के लेक्चर को सुने और आगे पहुँचाएँ इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शमाली है और मैं पाकिस्तान से हूँ। जब हम लोगों ने ये सीरीज़ को ज्वाइन किया तो बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये सफ़र कितना खूबसूरत बनता जाएगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन सफ़र है, खूबसूरत तरीन क्लासें हैं, खूबसूरत तरीन यादें हैं जो मैम सबा के थ्रू हमें इतनी प्यारी शख्सियत से मिलने का मौका मिला। किसी भी एक शख्सियत के बारे में बात करना आसान नहीं है क्योंकि एक से बढ़कर एक हस्ती हैं, एक से बढ़कर एक इनसे सबक मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं हज़रत रबी बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बात करना चाहूँगी कि असल कामयाबी इन्हीं लोगों की है जो दीन की दावत देते हैं, नेकी को आम और बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हमने इनके बारे में जाना कि चंद घड़ियाँ इनके साथ गुजारने से ईमान और यकीन कितना पुख्ता हो जाता है कि अगर आप एक साल भी इनके पास बैठे रहेंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे जब तक आप खुद इनसे बात नहीं करेंगे। इनकी ये खूबसूरत बात जो मेरे दिल को छू जाती है कि ऐसा नातवां, कमज़ोर और गुनाहगार हूँ जो अपने रब का रिज़्क़ खाता हूँ और अपनी ही मौत का इंतज़ार करता हूँ। इन तमाम हस्तियों के बारे में जानकर हमें अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया। सब्र, शुक्र, आजिज़ी और इनकिसारी किसको कहते हैं? इन सब की ज़िंदगियों से हमें बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हमने जो सीखा इस सीरीज़ से वो हमेशा हमारी ज़िंदगियों में शामिल रहे और हम उस पर अमल पैरा हों। आपने बहुत मेहनत की, बहुत हमें अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व हसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ईमान की हालत में सेहत व आफियत के साथ होंगी। मैं रुबीना अदनान पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। इन पर्सनालिटीज़ को पढ़कर जो हमने अभी कोर्स ख़त्म किया है उनमें अपनी पर्सनालिटी को जो मैंने चेंज किया है, मैं हर एक पर्सनालिटी को बयान तो नहीं कर सकती लेकिन हाँ जो कॉमन फैक्टर है सब में वो अल्लाह ताला पर ईमान, सब्र, इत्तेकाद, एतमाद और सब्र मेन चीज़ कि उन्होंने अपने अल्लाह पर ईमान और सब्र जितना रखा है हम में वो कमी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को जिस कदर चेंजिंग में किया है कि वो भी तो इंसान थे तो फिर हम क्यों नहीं। उनमें सबसे ख़ास पर्सनालिटी जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। सुभान अल्लाह, ऐसी पर्सनालिटी, अल्लाह अकबर। बेटे की वफ़ात पे दीन के लिए मोहब्बत, अपने दीन पर डटे रहना, सुभान अल्लाह। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं उनका जिक्र कैसे ना करूं जिनकी वजह से हमने ये कोर्स किया है। सिस्टर सवाली, अल्लाह ताला आपको इतनी तरक्की दे, मज़ीद तालीम इल्म से नवाजे कि आप हमें अपने साथ इसी तरह लेकर चलें और मज़ीद इसी तरह हम जुड़े रहें इंशाल्लाह मज़ीद नए कोर्सेज़ के साथ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, परवान चढ़ाए और हमें भी अपने दीन पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स इख्तिताम को पहुंच चुका और मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिस पे हमने इतनी सारी अच्छी बातें सीखी। और ये कोर्स तो था हमारा सहाबा और सहाबियात का, लेकिन इसमें सिस्टर सबा ने हमें इतने अच्छे से टिप्स दिए, बहुत सारे प्यारे प्यारे टिप्स जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत यूज़फुल साबित होंगे इंशाअल्लाह ताला।
اور اس میں جتنے بھی صحابہ صحابیات ہیں سب ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. تو اس میں سے میں کچھ کردار کے بارے میں بتانا چاہوں گی، جیسے کہ مجھے حسن بصری سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ وہ کتنے بہادر تھے اور وہ ڈرتے نہیں تھے حق بات کہنے میں. تو ان کا کردار بہت یہ تھا کہ، اور میں اس سے لیسن بھی میں نے لیا کہ ہم بھی کبھی بھی حق بات بولنے میں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، ہمیشہ حق بات کہیں گے اور ڈریں گے نہیں انشاءاللہ تعالی. اور دوسری کردار سلیم کی تھی، جو اتنی صبر والی عورت تھی کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا، پھر بھی انہوں نے پیشنس رکھا. اور ایسا نہیں کہ شوہر آئے اور انہوں نے ان سے کہہ دیا، جیسے آج روزمرہ کی زندگی میں عورتیں کوئی بھی باتیں اتنی بے صبر ہو جاتی ہیں کہ شوہر باہر سے آیا اور لے کے بیٹھ جاتی ہیں داستان. لیکن وہ کتنی صبر والی تھی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا، پہلے اپنے شوہر کے لیے باعث سکون بنی، ان کے ساتھ وقت گزاری، اس کے بعد انہوں نے بتایا جب انہیں لگا کہ ہاں یہ وقت صحیح ہے بتانے کا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کرے اور ہمیں بھی اتنا صبر والا بنا دے. اور دوسری بات، اس کورس سے میں نے ایک بہت پیاری بات سیکھی. سسٹر صبا نے کہا تھا کہ علم وہ ہے جو ہمیں یاد رہتا ہے. تو میں بھی جو بھی چیزیں پڑھتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ مجھے یاد رہے، کیونکہ ہر وقت تو کتاب لے کے گھوم نہیں سکتے. کبھی بھی کوئی بھی آتے جاتے ہمیں مل جاتا ہے ٹریول میں یا کسی بھی دوران، یا ورکنگ اگر ہے تو ورک پلیس پہ کوئی مل جاتا ہے، تو ہم انہیں بھی ان چیزوں کو بتا سکیں. اسی لیے کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی پڑھوں وہ میں یاد رکھوں، اس کو بھولوں نہیں، میموری میں رکھوں. اور دوسری بات کہ بہت اچھا لگا کہ یہ کورس تو ہوا، لیکن ایسا نہیں کہ ہوا اور وہ ساری پیاری باتیں گزر گئی، نہیں، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی وہ ایسٹ ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہو. یہ جو ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس، اس سے ہم ضرور فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آفرین عثمان ہے اور میں انڈیا سے ہوں. الحمدللہ کثیرہ، ہم نے صحابہ صحابیات اور تابعین سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا اور بہت کچھ اپنے عمل میں لانے کی کوشش بھی کی، اور انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی رہے گی انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان کی طرح عمل کرنے والے بنا دے. ہم نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ سیکھا کہ وہ دنیا کی نعمتوں کے بجائے آخرت کے اجر پر یقین رکھتے تھے. باوجود اس کے کہ ان کے پاس مال دولت کی کمی تھی، پھر بھی وہ کبھی اپنی ضروریات کی شکایت نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے. تو ہمیں بھی آخرت کے اجر پر یقین کرنے چاہیے، اور ہمیں بھی وہ عمل کرنے چاہیے جو ہمیں آخرت میں فائدہ مند دے. اور ہم نے عطا بن ابی رباح سے یہ بھی سیکھا کہ وہ غلام تھے، لیکن انہوں نے علم کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا. اور یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ علم کسی طبقے یا حیثیت کا محتاج نہیں بلکہ محنت اور اخلاص کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. ہمیں بھی علم سیکھنے چاہیے، اور خالص نیت کے ساتھ ہمیں علم سیکھنے چاہیے اور اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نفع بخش علم عطا کرے. اور آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھی آئیں، صحابہ صحابیات اور تابعین کی سیریز کو جوائن کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین پہ ثابت قدم رکھے. آمین اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شازیہ سعید ہے اور میں پاکستان سے ہوں. میں ان طالبات میں سے ہوں جنہوں نے انسپائرنگ لائف سٹوریز آف صحابہ صحابیات و تابعین کی سیریز میں شمولیت اختیار کی. اس کی 25 ایپیسوڈز تھی، اور پہلی ایپیسوڈ میں اس کی مین تھیم تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہ بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. بے شک مہاجرین انصار میں سابقون الاولون اور دوسرے جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ
ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان ستاروں میں تقریباً 13 صحابی، 7 صحابیات اور تابعین کا ہم نے مطالعہ کیا، اور جو اس میں عشرہ مبشرہ بھی شامل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام المومنین حضرت ام سلمہ اور آپ کی بیٹی حضرت زینب، اور تمام ہی درخشاں ستارے تھے، سب سے ہی ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے، اے رب ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں جو تو نے ہم پہ، مجھ پہ اور میرے والدین پہ کی، اور میں ایسے کام کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ بے شک میں نے توبہ کی اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں افسانہ عثمان، میں انڈیا سے ہوں۔ الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ۔ میں نے صحابہ صحابیات کے سیریز سے بہت کچھ سیکھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ سیکھا، انہوں نے اپنی زبانی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی راہ میں آزمائش آتی ہے، جس طرح سے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں ان کی امی نے آئی، انہوں نے اپنی امی کے ساتھ بہت حکمت سے پیش آئے۔ امی جان بلا صبح مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس رسول سے محبت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ سیکھا، انہوں نے اسلام کی راہ میں اپنی حمل کو قربانی کی، اتنی بڑی قربانی۔ میں نے یہ بھی سیکھا، آج ہمیں معاشرے ہماری رشتےدار چھوٹی سی بات کہنے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہمارے صحابہ صحابیات نے کتنی بڑی قربانی کی ہے۔ الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ۔ اور محبت کا اظہار کرنا سنت ہے، میں نے یہ بھی سیکھی۔ جب ہم کسی کو خلوص سے کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، اس سے ان کا ایمان اور جذبہ بڑھتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آصف سلیمان ہے، میں پاکستان سے ہوں۔ سب سے پہلے تو سسٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قرآن سے جوڑا، آپ نے ہمیں دین سے جوڑا، آپ کی وجہ سے ہم صحابہ اور صحابیات کے بارے میں جان سکیں، ہم نے قرآن مجید کی تفسیر سیکھی۔ اس کے علاوہ آپ کے لیکچر سے جو موٹیویشن ملی وہ میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہم نے جو صحابہ اور صحابیات سے سیکھا، ان میں نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا کہ انہوں نے اسلام کی راہ میں جس طرح مشکلات برداشت کی، یہاں تک کہ ان کے سر کو گرم سلاخوں کے ساتھ داغا جاتا تھا، اتنی تکلیف کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور اپنی آخرت کے بارے میں پریشان رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ اور میں تب بہت متاثر ہوئی کہ ہمارے پاس تو دنیا کی ہر چیز موجود ہے، ہم امن کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا عمل کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی، جبکہ صحابہ اور صحابیات ایسے تھے کہ بہت بڑی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور وہ اپنی آخرت کے لیے پریشان رہتے تھے۔ حضرت عائشہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ان سے صبر سیکھا کہ جس طرح انہوں نے اپنے تمام شوہروں کی شہادت پر صبر کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کی سخاوت اور فیاضی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کا خیال رکھنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی ان کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کثیرہ۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس سیریز کو کمپلیٹ کر سکیں، اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر و جزا دے سسٹر صبا کہ آپ نے بہت محنت سے اس کو ہم تک پہنچایا، جو آپ نے درس دیا واقعی میں ساری باتیں دل کو لگی، اور جو موٹیویشنل سپیچز تھے ہر صحابہ کے قصوں سے پہلے سارے، اور قرآنی آیتیں جو آپ بتا رہی تھی، اور پھر اس کے علاوہ ہر صحابہ صحابی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا۔ ان لوگوں کا صبر، خوشی میں، غم میں، امیری غریبی میں، ظلم اور پریشانی کے وقت بھی ثابت قدمی جمائے رکھنا، اور ہمیشہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا۔
تو یہ اس میں سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کر سکیں. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے صبا سسٹر آپ کا بہت شکریہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایسی بہت ساری کلاسز ارینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے. آپ نے ہمارا ان ہستیوں کے ساتھ بہت خوبصورت جو ہے ایک تعلق بنایا ہے اور آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ ذریعہ بنی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری استقامت نصیب فرمائے. ان ہستیوں کے بارے میں جب ہم پہلے پڑھا کرتے تھے تو بالکل انجان بن کے ایک انجان پرسنالٹی ہمارے لیے ہی ہوتے تھے، لیکن اب جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایک بہت خوبصورت تعلق، ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، جن کی سیرت پڑھی. یہ وہ پرسنالٹی ہیں جب بھی کوئی نام سامنے سے گزرتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ وہ خوبصورت لوگ تھے جن کے بارے میں، جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، یہ چیز میرے دل کو بہت بہت خوبصورت احساس دلاتی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ضرور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین اللہم آمین. یہ تھے ہمارے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس کے پیارے پیارے ریفلیکشنز، اور آپ سب نے ان کو اتنی توجہ سے سنا اور ساتھ ساتھ آپ سب ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے تھے. اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو. اچھا، اس کے علاوہ اگر میں اس کے بعد اپنے اسٹوڈنٹس کے سرٹیفکیٹس آپ کے سامنے لے کر آؤں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے سے ایکچولی اتنے زیادہ ریفلیکشنز تھے، یقین جانے کے لائک میرے لیے مشکل ہو گیا تھا اور میرا بس چلتا تو میں آپ سب کے یہاں پر شو کرتی، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے پھر بہت سلیکٹیو جو تھے، یعنی کہ سلیکٹیو تو ہم نے چنے نہیں ہیں، یعنی کہ بہت سارے ریفلیکشنز میں سے ہم نے سلیکٹ نہیں کیے. پھر ہم نے یہ کرائٹیریا رکھ لیا کہ جتنے پہلے آئیں گے اتنے سارے پھر ہم رکھ لیں گے، پھر باقی سب کو ایکسکیوز کیا گیا. تو اگر آپ میں سے اس وقت کوئی اپنا ریفلیکشن دینا چاہتا ہے تو وہ ہینڈ ریز کر دے. تو یہ ہے کہ اس کو ٹائم دے دیا جائے گا، لیکن وہ میکسیمم میں 1-2 لوگ لوں گی، زیادہ نہیں لے سکتی ہوں. جی سسٹر لائبہ، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ میکسیمم 1 منٹ بات کریں، کیونکہ ابھی ہم نے سب کے سرٹیفکیٹس شو کرنے. ٹھیک ہے جی لائبہ بیٹے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی وعلیکم ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی. سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے یہ کورس ارینج کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین اللہم آمین. اچھا، جو سب سے زیادہ جن پرسنالٹی سے میں متاثر ہوئی تھی اور جن کی ایگزامپلز اور جن کی سٹوری میں بعد میں ایک بندی کو کھینچ کر بتاتی رہی ہوں، اپنی کلاس میٹس، اپنی فرینڈس اور جتنی میری کزنس تھیں سب کو، وہ تھے حضرت عثمان بن طلحہ. ان کے کردار سے میں اتنا زیادہ متاثر ہوئی، اتنا زیادہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ. جب وہ ایمان کی حالت میں نہیں تھے تب بھی ان کا کردار کتنا پکیزہ تھا. تو مجھے اس وقت بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم بالکل وراثتی، اور جو ہمیں وراثت میں دین اسلام مل گیا، ہمارے اندر وہ چیز نہیں تھی. پھر اس کے بعد میں نے بہت زیادہ ٹرائی کیا اور میں نے اس چیز میں کوشش کی کہ میں بھی اپنے کردار میں جو ہے تبدیلی لاؤں. اور پھر جو سب سے زیادہ جن سے میں ہوئی تھی وہ تھی ہند بنت عتبہ. مجھے لگتا تھا، ان کو پڑھنے سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ ہماری جو ہے نا توبہ نہیں قبول ہو سکتی، یا مجھے اس طرح سے فیل ہوتا تھا کہ یار ہم گلٹ میں رہتی تھی میں ہر ٹائم. لیکن جب میں نے ہند بنت عتبہ کو پڑھا اور پھر میں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا، تو پھر میرے دل میں یقین آ گیا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور ہمیں بھی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت زیادہ شکریہ. اور بھی میرے پاس بہت زیادہ الفاظ تھے لیکن وقت بہت زیادہ کمی ہے، تو میں یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ جزاکم بیٹے. تھینک یو لائبہ بیٹے. جی سسٹر شائستہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا یہ سسٹر شائستہ کی بات سن کے پھر انشاءاللہ ہم آگے سرٹیفکیٹس دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی سسٹر شائستہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سسٹر صبا کے لیے اپنے دل میں کیا مقام مرتبہ ہے میں بتانا چاہتی ہوں. پیش خدمت ہے. سسٹر صبا جی دعاؤں کا نور، جب زندگی کے سفر میں تھی اندھیروں کی بات، تب آپ کی آواز بنی میرے دل کی راحت. صبا جی آپ وہ رحمت ہو، آپ وہ نعمت ہو جو رب نے بھیجا، ہر غم کو مصیبت، ہر غم کو مسکراہٹ میں بدلنے والی چہرے مہربان سے لہر تھی.
2022 का वो दिन अब तक याद है मुझे, जब तालीमुल कुरान ने से हुआ पहले सिलसिला रिश्ता का असाइनमेंट समझ में जब नहीं आता, पर दिल ने मुझे कहा सबा जी से पूछ लो, उनकी दुआओं में है शिफा। आपकी हर बात एक रोशनी बन गई, हर मुसीबत एक आसान कहानी बन गई। आप सिर्फ टीचर नहीं, एक दुआ की सफर है जो हर दिल को कुरान से जोड़कर अमन का समंदर है। आपकी दुआ शिफा, आपके दिए हुए सारे तोहफे, 30 जुज, बुखारी शरीफ और सहाबा की कहानी, वो सिर्फ किताबें नहीं, एक रूहानी निशानियां हैं। आपने जो इल्म दिया वो जिंदगी का जेवर है। आप जैसे लोग ही तो इस दुनिया की नेमत है। सबा जी, आप मेरी रहनुमा, मेरी दुआ का नूर, हर लफ्ज आपको लगता है जैसे रब का सुरूर। अल्लाह करे आप हमेशा खुश और महफूज रहें, हर दुआ, हर बुरी नजर, हर फिक्र से आप दूर रहे। आपकी बेटियां, आपके शौहर, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपके घर, सब पे बरकत बरसती रहे। आपका नाम हर दुआ में सदा लिखा रहे। सबा जी, आप वो सितारा है जो राहों को रोशन कर दे। आप जैसी नेमत से ही दिलों का ईमान जिंदा रहता है। सबा जी, आपके हर लम्हे खुशी से भरे हो। मेरी दुआ है आपके साथ मुझे जन्नत में भी नसीब हो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इंशाल्लाह ताला अब हम सिस्टर ओनेज़ा एंड सिस्टर नजमा, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, मुझे लोगों के सर्टिफिकेट्स शो करने हैं इंशाल्लाह। यहाँ मैं फिर आपको एक एक मिनट दे रही हूँ मेरी प्यारी बहनों, 1 मिनट से ज़्यादा ना लीजिएगा। आप लोगों का बहुत प्यार है और बहुत मैं इस काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक बड़ी मामूली सी लड़की हूँ, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, और बड़े मामूली से घर से ताल्लुक़ रखने वाली और बड़ी मामूली से चेहरे की मालिक हूँ, और मेरे पास बहुत मामूली सा इल्म था। जो कुछ मैंने सिखाया वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फ़ज़ल था, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं था, ये मेरे अल्लाह की तरफ से था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे इल्म में भी आप सब के इल्म में भी इजाफ़ा करे। और मैं आप सबको एक बात कहूँ कि कभी भी हम एक मोहब्बत जो एक दूसरे के दिलों में ना, ये भी एक रिज़्क़ की तरह ना, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से कहा था जब उन्होंने कहा ना कि थोड़ा सा उन्होंने फ़ील किया कि आप हर वक्त हज़रत खदीजा को मिस करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आयशा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे दिल में खदीजा की मोहब्बत को रिज़्क़ की तरह डाल दिया है। तो दिलों में जो मोहब्बत है ना, वो भी रिज़्क़ होता है अल्लाह की तरफ से, तो ये अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल है। अगर अल्लाह ना चाहे तो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कभी मोहब्बत ना आए। मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ, मैं इस चीज़ को ऑन करती हूँ, और मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ढेरों ढेर शुक्र अदा करती हूँ। और इसके साथ साथ दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस इज़्ज़त के साथ, इस इल्म के साथ, इस प्यार मोहब्बत जो लोगों से मिलने वाला उसके साथ, दिलों में कभी भी रियाकारी और कभी भी तकब्बुर ना आने देना। तकब्बुर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात के साथ है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जिसने इसको मुझसे छीनने की कोशिश की वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग बहुत आजिज़ हैं, अपने इल्म का वो हिस्सा हमारे पास है जो हमें अल्लाह ने दिया, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते। मेरे अल्लाह का इल्म वसी है और मेरे अल्लाह की सारी तारीफ़ है। इसलिए तो कुरान में आया सूरह कहफ में कि तुम सारे दुनिया के दरख्त इकट्ठे कर लो और उन दरख्तों के सारे कलम बना लो, और फिर जितने समुंदर हैं, जितने दरिया हैं, वो स्याही बन जाएं, तो मेरे अल्लाह की तो तारीफ़ कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो हम तो बड़े फ़ानी से हैं और हमने तो ख़त्म हो जाना है और आखिर अल्लाह के पास लौट जाना है। मेरा और आप सबका विजन एक ही होना चाहिए, हम सबका गोल, अल्टीमेट गोल एक ही होना चाहिए, और वह जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका हर फर्क कबूल व मंजूर फरमाए। ये सारी गवाहियाँ हमारी एक दूसरे के लिए जो इतने प्यारे अल्फाज में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत के लिए कबूल कर ले, आमीन। सिस्टर अनीज़ा, सिस्टर नजमा, मैं आपको एक एक मिनट दूंगी मेरी प्यारी बहनों, तो आपने जो बात करनी है वो कर लें, क्योंकि इसके बाद हमने सर्टिफिकेट्स शो करने हैं, और फिर इंशाअल्लाह ताला हम एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। लेकिन ये सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। हमारा सूरह रहमान, सूरह मुल्क और तजवीद और हिफ्ज़ की क्लासेस चल रही हैं मंडे और ट्यूसडे को। जो ऑलरेडी इस ग्रुप्स में है वो इन्फॉर्मेशन लें और उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और उसमें सिस्टर शाइस्ता और बहुत सारे कुरान की मज़ीद बातें आपको सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। जी सिस्टर अनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम लोग को मतलब इतना मौका मिला
कुछ सुनने का और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। अल्लाह ताला आपके रिस्क और इसमें इजाफा फरमाए। और हम लोग ये हर सैटरडे को तो याद करेंगे, तो सैटरडे को कुछ नहीं होगा क्या? ये मतलब कोई प्रोग्राम नहीं होगा? जी जी, हम सैटरडे को इंशाल्लाह ताला मज़ीद अगर हमारा कोई भी आगे प्लान हुआ इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद ग्रुप्स में बता दिया जाएगा सिस्टर अनीज़ा। जी सिस्टर नजमा। जी सिस्टर नजमा। हाँ जी, बस मैं डायरेक्ट आपके लिए एक ही बात कहूंगी। ऐ मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, तेरी अजमत तेरी रिफात को सलाम, इल्म और हिकमत का इल्म अलम बरदार है तू, काफिला हक का सरदार है तू। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीर। वय्यकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी ज़िंदगियों में, आपकी खुशियों में, आपके इल्म में ढेरों ढेर बरकतें डालें। ये सिस्टर नजमा थी फ्रांस से माशाल्लाह से। जी अब हम इंशाल्लाह ताला हम अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स देखते हैं और एक दूसरे को हम मुबारकबाद पेश करते हैं इस अचीवमेंट पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नतुल फिरदौस के भी सर्टिफिकेट से नवाज दें।